83 برسوں میں میں نے اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں. کچھ غلط باتیں کہہ کے میں اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا، کیونکہ پنجاب کی پولیس کو بزرگوں کو برہنہ دیکھنے کا بہت شوق ہے. خوش رہیے، اتوار کے دن ملاقات ہو. ابھی خبروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ ترکی کے زلزلے میں دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. مگر پاکستان میں غربت کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ حکومت بیٹھی بھی نہیں ہے. محترم علامہ اقبال صاحب، محترم فیض احمد فیض صاحب، محترم صوفی صاحب، محترم سعادت حسن منٹو صاحب، محترم قاسمی صاحب، محترم میرا جی، محترم ناصر کاظمی، محترم منیر نیازی، اشفاق صاحب، احمد بشیر صاحب اور ہزاروں ہیں. آپ لوگ یہاں اب تو ان میں شامل ہو گئے، امجد بھی. آپ لوگ یہاں نہیں ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں. اور جو لوگ اردو ادبی کانفرنس میں موجود ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتنے بڑے ناموں کو ہم بھول نہیں سکتے. ہر کانفرنس جو ہے انہی کے نام سے ہے. سردار صاحب خود بہت پڑھے لکھے ہیں، خاص طور سے آپ کی محبت میں آئے ہیں. ان کی ایک اور محبت بھی ہو سکتی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں، وہ لاہور میں ہے یا نہیں، مگر بہت نفیس آدمی ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہے. ویسے میں قسم کھاتا ہوں امجد آج بہت خوش ہوگا کہ یہاں سے چلا گیا. ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، مگر یہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ابھی خبروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ ترکی کے زلزلے میں دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. مگر پاکستان میں غربت کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ حکومت بیٹھی بھی نہیں ہے. ایک طویل عرصے بعد میں اس ہال میں آیا ہوں الحمرا کے. برسوں پہلے مجھے پی ٹی وی ایوارڈز کے سلسلے میں یہاں آنا تھا. پہلے وہ قلعے میں ہو رہے تھے، شاہی قلعے میں. مگر جب میں لاہور پہنچا تو مجھے بتایا گیا، ضیاء-ال-حق صاحب کا زمانہ تھا، مجھے بتایا گیا کہ شاہی قلعے میں ایوارڈز کی اجازت نہیں ملی، اب وہ الحمرا میں ہو رہے ہیں. تو میں اپنی ساری تقریر شاہی قلعے کے لحاظ سے تیار کی تھی میں نے، اور گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے آیا تھا. مگر جب یہاں پہنچا میں تو بہت سے فوجی بیٹھے ہوئے تھے، سرکاری افسر آگے والی سیٹوں پہ. تو میں نے کہا میں تو تیاری کر کے آیا تھا قلعے کے لحاظ سے، مگر حکومت نے اجازت نہیں دی، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہ ایوارڈ لائیو جا رہے ہیں، اور قلعے سے اگر کوئی چیز لائیو چلی جاتی تو اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا.
تو جو بہادر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تالی نہیں بجائی، اور جو ڈرپوک بیٹھے ہوئے تھے سرکاری افسر انہوں نے بھی تالی نہیں بجائی، اور لوگوں نے مطلب ٹیلی ویژن کے لوگوں نے بھی نہیں بجائی تالی۔ اعجاز بٹالوی صاحب اور ظفر صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے اگر تمہیں پکڑا تو بغیر معاوضے کے ہم تمہارا پیروی کریں گے ہماری۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے کیوں پکڑیں گے، میں نے کیا بات کی ہے۔ تو یہ جو اردو کا میلہ یہاں سجایا ہے شاہ صاحب نے، یہ 3 دن رہے گا، اور 15 سال سے یہی میلہ کراچی میں ہوتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، 3 دن میں 70-80 ہزار لوگ آرٹس کونسل آتے ہیں۔ اور اچھی بات جیسے حامد نے بھی کہا، اس میں جو میری باتیں سن کے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلوچی لڑکے، جو گوادر سے بھی آتے ہیں، کوئٹہ سے بھی آتے ہیں، چمن سے بھی آتے ہیں، سرائکی سے بہت سے لوگ آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، اور وہ میری باتیں سنتے ہیں، وہی سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، باقی خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اور تو بات یہ ہے، مجھے بولنا ہے اس کانفرنس کے آخری سیشن میں، تو میں تو یہاں آ گیا ہوں کہ مجھے کچھ بولنا تھا شروع میں۔ مجھے آپ لوگوں کا انتظار رہے گا اتوار کے دن 5:30 بجے۔ اب پتہ نہیں میں کیا کہوں گا، مگر کہوں گا ضرور، کیونکہ پچھلی دفعہ میں اردو کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ عمر میری ہے 83 برس، آئی ایم 83۔ 83 برسوں میں میں نے اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں۔ کچھ غلط باتیں کہہ کے میں اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا، کیونکہ پنجاب کی پولیس کو بزرگوں کو برہنہ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ خوش رہیے، اتوار کے دن ملاقات ہو۔ شکریہ انور مقصود صاحب، اور میں اب گزارش کروں گی پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے افتتاحی اجلاس کے مہمان خصوصی وزیر تعلیم و ثقافت حکومت سندھ جناب سید سردار علی شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں نوازیں۔